اور اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو جناب والا میرے نبی کے ذکر یعنی میلاد کو ہم ذکر کہتے ہیں، تو نبی کے ذکر کی تاریخ اتنی پرانی ہے، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے میں بڑی ذمہ داری سے اس فقیر کو مفتی محمد حنیف قریشی کہتے ہیں، اپنے کچھ منن نہ منن باقی سارے منو جان دینے میں کون ہاں، ساروں کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں، میری علمی فنی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی تکبر فخر نہیں کیا اور نہیں بے جا تعلی کیے، میں بڑا عاجز آدمی ہوں، لیکن اللہ کا کرم ہے پورے انٹرنیشنلی لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ فقیر کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو میں جو جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی بات ہے۔ 22 نمبر کیا جگہ کا نام ہے یہ؟ پیپلز کالونی والے میرے دوستوں، پنڈی کے شہریوں، میرے نبی کے عاشقوں، یہ بات پلے باندھ کے جانی ہے اور اس کو سینے کی دل کی تختی پہ لکھ کے دے کے جانا ہے۔ میرا جملہ سن، جب نبی کا ذکر کو ہم میلاد کہتے ہیں تو جناب آپ اس امت کو چھوڑیں، آپ صحابیوں کو چھوڑیں، صحابیوں سے اوپر بھی ایک درجہ ہے، وہ کون سا ہے یار؟ ایک گل بھی کوئی، اور صحابہ سے اوپر کا درجہ کون سا ہے؟ نبیوں کا۔ تو ہم سے یہ نہ پوچھو کہ صحابی نے نبی کا میلاد کیا، کہ صحابی نے نبی کا ذکر کیا، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ رب کے 1.25 لاکھ نبیوں میں ایک نبی بھی بتا دو جس نے مدینے والے کا ذکر نہیں کیا اور میلاد نہیں کیا۔ میں نے ثابت کرنا ہے نا، میں نے کہنا ہے، میں نے بتانا ہے کہ ہر نبی، میں نے کیا لفظ، ہر نبی کی ڈیوٹی تھی۔ اور بھائی ہمارے لیے میلاد واجب تو نہیں ہے نا کہ ہم محفل سے جا کے بیٹھ کر نبی نہ، ہم تو یہ مستحب ہے رسول اللہ کا ذکر اس حال میں کرنا، کریں گے ثواب ہوگا، نہیں کریں گے گناہ کوئی نہیں ہے، پر انکار کرنے والا منافق پکا ہے۔ دو باتیں، جو نہیں کرتا فتویٰ سن لو، ہم اسے گنہگار نہیں کہتے، یہ نصیب اور مقدر کی بات ہے، لیکن جو روکتا ہے تو قرآن منافقوں کی نشانی بیان کر کے کہتا ہے منافق مرد اور عورتیں لوگوں کو نیکی کے کام سے روکتے ہیں۔ تو خیر میں نے عرض کرنا ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ہر نبی کی یہ ڈیوٹی تھی کہ ہر نبی جب وہ اعلان نبوت کرتا تو کہتا اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی اور رسول ہوں، ساتھ اس کے لیے یہ لازم اور واجب ہوتا کہ وہ اسی مجلس میں یہ کہتا آخری نبی آئے گا جس کا نام محمد رسول اللہ۔ میرا رب قدیر حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم کا ذکر فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر دن عصر کی نماز کے بعد ادھر نماز ختم ہوتی، ادھر اللہ کا پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ اپنی امت کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور انہیں فرماتے لوگوں خوشخبری سنو، میرے بعد ایک شانوں والا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ میرے بعد ایک شانوں والا رسول آئے گا، یہ قرآن پڑھے میں نے۔ تم یہ کہہ رہے ہو بتا ابو بکر نے کتنی دفعہ میلاد کی بات کی، میں کہتا ہوں عیسیٰ کی زبان سے سن۔ قرآن میں موجود ہے، میرا اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل۔ قل انما انا بشر مثلکم والی آیتیں یاد ہیں، یہ آیتیں نہیں سنا سکتے؟
میرا رب فرماتا ہے اور میرے اس رسول کی غلامی کرنے والے میری رحمت کے حقدار ہیں. میرا وہ شانوں والا رسول ام نبی جو غیب کی خبریں دینے والا, الامی جو کسی دنیا کے استاد سے نہیں پڑھا, الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, وہ میرا شانوں والا حبیب جس کے تذکرے, جس کے قصے, جس کی شان, جس کی نعتیں, جس کے حلیے تورات میں بھی موجود ہیں, انجیل میں بھی موجود ہیں. اے جڑے سبحان اللہ آپ نے بھی کنجوسی جو لگے ہو نا, بولا یار بندہ سامنے نہ پہ ایسے نہیں, یا ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدا آپ نے لگانی ہے. کہاں کہاں موجود ہیں یہ تورات؟ ابو بکر صدیق دے زمانے دی شے کہ پرانی ہے؟ تو جب تورات میں بھی میرے تیرے نبی کی نعتیں موجود ہیں, انجیل میں بھی تیرے نبی کی نعتیں موجود ہیں, تو اب تو ہمیں 1400 سال پیچھے لے کے جاتا ہے, ہزاروں سال پیچھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے. اور میرا جملہ پلے باندھو پڑھے لکھے لوگوں ماشاءاللہ, اور میں پڑھے لکھی عوام سے مخاطب ہوں, میں پڑھے لکھے لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں. میرے جملوں پہ غور کرو, میری استدلال کی پاور کو چیک کرو. میں قرآن سے استدلال کر رہا ہوں, آگے حدیثیں بعد میں پڑھوں گا. میرا قرآن سے استدلال ہے کہ میرے نبی کے قصے, میرے نبی کی شانیں, میرے نبی کی عظمتیں, میرے نبی کا میلاد, میرے نبی کی شان کی محفلیں, یہ بات, یہ ابو بکر عمر, یہ تو بہت بعد کے زمانے کی بات ہے. تو پھر مجھے ذرا کہنا پڑتا ہے نا, خدا ہے ذاکر میرے نبی کا, خدا ہے ذاکر میرے نبی کا, یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا. ازل سے محفل میرے نبی کی, ازل سے محفل. پڑھتے ہوئے ذرا گھبرانا شرمانا نہیں ہے. ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی گئے, سجی رہے گی. یہ میری تیسری تقریر ہے, مہربانی کر کے آج یہ 3 ہیں, کل میری 4 ہیں, پھر پرسوں اسی طرح 12 کو میرے خیال میں میری 6 تقریریں. تو اور میرا ایمان ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں, آپ لوگ رات کراچی سفر کریں, سویرے آئیں, کلاس پڑھیں. یہ میرے شاگردین سے پوچھیں, میں سویرے کلاس میں پڑھاتا ہوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ہو تسی کیڑی مخلوق ہو جی, تسی راتی کراچی تے ساری رات جلسے تے سویرے تسی پھر کلاس چے تے کی ہے. میں نے کہا یہ میری کوئی بات نہیں, یہ نبی کے میلاد کی برکت ہے. آپ سفر کریں نا, ویسے سفر آپ لاہور ہو کے آئیں, میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو 2 دن سیدھے ہوتے ہیں کہ نہیں, لیکن ہم ڈیلی جناب یہ حضور کا ذکر ہے, تھکاوٹ اتار دیتا ہے. ابھی میں آیا بہت تھکا ہوا تھا الحمدللہ, اب جتنا مرضی سن لو انشاءاللہ. یہ حضور کے ذکر کی برکتیں ہیں, اور ہمارا ایمان ہے میرے نبی کی شانیں اور ذکر تو مردوں میں جان ڈال دیتا ہے یار. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جب مردوں میں جان ڈالتا ہے تو یہ پیپلز کالونی کے زندوں کو کیا ہوا ہے یار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزا دے. تو میرے دوستوں توجہ فرمانا, میرا تیرا نبی, میرے تیرے نبی کی یہ شانیں ہیں کہ حضور کا ذکر آدم کے دور سے بھی پہلے کا جاری ہے. پھر کوئی بات بغیر دلیل کے انشاءاللہ کوئی بات نہیں, انشاءاللہ. میں ویسے اتنی بڑی دعویٰ کبھی نہیں کیا, لیکن کوشش کروں گا کہ میں ہر بات کو باحوالہ اور ہر چیز کے ساتھ میں عبارت پڑھوں. میں کوشش کروں کہ وہی میں کیا بات کر رہا ہوں. تو یہ تو کنفرم ہو گیا نا, تورات میں بھی نبی کے قصے, بلکہ چلو ایک ذرا میں سنا ہی دیتا ہوں ایک حدیث. اللہ
اللہ اکبر میرے دوستو، تورات میں بھی نبی کی شان ہے، انجیل میں بھی میرے نبی کی شان ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نصرانی تھے، عیسائی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا والد، میرا باپ، میرا والد فوت ہو گیا، میں یتیم رہ گیا، میری ماں میرا چچا تھے جو میری پرورش کرتے رہے۔ میرا چچا انجیل کا عالم تھا، اس نے مجھے بھی انجیل پڑھائی۔ ایک دن میں نے اپنے چچا کی انجیل کے نسخے کو اٹھایا جو وہ کسی کو پڑھنے نہیں دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے 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 فقرأتہ حتی مر بی ورقہ، یہاں تک ایک ورقہ ایسا آیا فانکرت کثافت حین مرت بی، کہ وہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ اور صفوں کے مقابلے میں موٹا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ موٹا ہے، پھر میں نے جب غور کیا نا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو لیپ لگا کے نا اس کو چپکایا ہوا ہے۔ ادھر ذرا دھیان رکھنا ہے، یہ پریکٹیکل اس لیے کیا کرتا ہوں کہ یہ انداز جو ہوتا ہے نا یہ بندے کے دماغ میں اترتا ہے۔ توجہ ہے نا، تو جو چیز جڑی ہوئی ہو پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ او بھائی ایک منٹ یار، نعرے اس پہ کیا، نعرے کی کیا بات ہے؟ یہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، نعرہ اللہ کی عظمت اور شان پہ ہونا۔ یہ دھیان دیکھنے، یہ دیکھیے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر وہ صفحہ کھولا۔ اب سبحان اللہ کہنے کی آپ کو ضرورت پڑے گی، ہے نا؟ فرماتے ہیں میں نے ٹٹولا، جب دیکھا وہ صفحہ جڑا ہوا ہے، میں نے اسے کھولا فوجدت فیہا نعت محمد، میں نے صفحہ کھول کے پڑھا تو اس میں محمد مدینے والے کی نعت لکھی ہوئی تھی۔ نعت کیا لکھی ہوئی تھی؟ انہو لا طویل ولا قصیر، کہ محمد جو آئیں گے رب کے آخری نبی ہوں گے، نہ تو لمبے قد والے نہ ٹھگنے قد والے، بلکہ درمیانے قد والے، ابیض و گورے چٹے چہرے والے، ذو ضفیرتین، اور دو زلفیں ہوں گی آدھی ادھر آدھی ادھر، بین کتفیہ خاتم النبوہ، ان کے کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی ہوگی، یکسر الاحتباء، وہ بیٹھیں گے اکثر احتباء کرتے ہوئے، وَيَحْلُبُ الشَّاةَ، اور جب ضرورت پڑے گی تو يَرْكَبُ الْحِمَارَ وَالْبَعِيرَ، گدھے کی سواری بھی کر لیں گے، اونٹ پہ بھی سواری کر لیں گے، عاجزی کی حد ہوگی۔ براق پہ سواریاں کرنے والا گدھے پہ بھی سواری کر لیں گے، اونٹ پہ بھی سواری کر لیں گے، وَيَحْلُبُ الشَّاةَ، اگر ضرورت پڑی اپنے ہاتھوں سے بکری کو دودھ کے لیے دوہ لیں گے، وَيَلْبِسُ قَمِيصًا مَرْقُوًا، اے وہ موٹے موٹے کپڑے کی قمیص پہنیں گے، وَهُوَ مِن ذُرِّيَّةِ اسماعیل، وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ فرماتے ہیں جب میں ادھر پہنچا پیچھے سے میرا چچا آ گیا، آ کے مجھے پکڑا، مجھے مارا، کہنے لگا تو کچھ پڑھیا تے نہیں ہے، تو نے کچھ پڑھا تو نہیں ہے، مجھ سے کہنے لگا، تو میں نے کہا میرے چچا جی فیا نعت نبی احمد، اور میں نے نہیں پڑھا پر محمد نبی کی نعت میں نے پڑھ لی ہے۔
فقال انہو لم یات بعدو، ادھر جب سنا کہ میرا بتیجا نعت خوان ہو گیا ہے محمد مدینے والے کا، تو چونکہ غیر مسلم تھا، چونکہ عیسائی تھا، حضرت سہل فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے اس نے سنی نعت کہ میں نعت خوان ہو گیا ہوں، اس کے بعد وہ گھر چھوڑ کے ایسا گیا کہ موڑ کر وڑیا ہی کوئی نہیں ہے۔ تے جے کوئی گل سمجھ آ جاوے میری جان تے سمجھ لو، ادھر سے پتا چلا کہ کافروں کی نعت سے پرانی دشمنی آ رہی ہے۔ ازل سے محفل میرے نبی کی، ازل سے محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی، ازل سے محفل میرے نبی کی۔ آج ذرا دیکھتے ہیں، یہ تو انجیل کی بات ہو رہی ہے، ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا زبور میں بھی میرے نبی کے شانے ہیں یا نہیں ہیں۔ بہقی نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا، چھوٹا جا مجھانا نہیں ہے امام بہقی، امام بہقی نے اس کو دلائل النبوہ میں ذکر کیا۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اوحى اللہ فی الزبور الی داؤد، اللہ نے زبور کے اندر حضرت داؤد کی طرف وحی فرمائی، یا داؤد انہو سیأتی من بعدک نبی اسمہ احمد و محمد۔ یار یہ لہجہ نہیں ہے حنیف قریشی کی تقریر سننے کا، یہ سٹائل نہیں ہے، ذرا بولیے یار، جا کے بیٹھیے۔ بسم اللہ، مہربانی فرمائے۔ میں نے پہلے کہا میں خود جاگتا خطیب ہوں، میں مرا ہوا کبھی میں بولا ہی نہیں جب اور میری عادت ہے، کئی دفعہ میں نے آپ نے میرے وہ ویڈیو بیان دیکھے ہوں گے، مجھے ایک دفعہ شدید ترین اٹیک ہوا کراچی دوران تقریر، میرے گردے کا مجھے بہت شدید تکلیف ہوئی، میں نے چادر باندھ کے تقریر میں نے اسی جوش میں وہ کے بعد میں ہاسپٹل ہی گیا، لیکن باہر یہ تو نہیں ہے کہ بندہ کہے جی میری مجھے تھک گیا سے دے آیا کیوں میں ہے کڑی گل ہے یار، مہربانی کرو ذرا جان حضور کے ذکر پہ مست ہو کے سنو نا میرے مدینے والے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد کی طرف اللہ نے زبور میں یہ وحی فرمائی، اے داؤد ان قریب تیرے بعد میرا ایک شانوں والا نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، صادقاً وہ سچے ہوں گے، لا اغضب علیہ ابدا ولا یعصینی ابدا، میں کبھی ان پہ غصے نہیں ہوں گا، نہ وہ کبھی میری نافرمانی کریں گے۔ وَقَدْ غَفَرْتُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔ او پیارے داؤد، ان کے صدقے میں نے ان کے اگلوں کو بھی بخشنا گئے، پچھلوں کو بھی بخشنا، ان کے اگلے بھی بخشے جائیں گے، ان کے پیار سے ان کے پچھلے بھی بخشے جائیں گے۔ پتہ چلا تیرے میرے نبی کی شانیں، تیرے میرے نبی کی نعتیں، تیرے میرے نبی کے تذکرے یہ صرف ابو بکر عمر سے شروع نہیں ہوئے کہ تو ہم سے ڈیٹیں پوچھتا ہے کتنی دفعہ انہوں نے میلاد کیا۔ ارے یہ دیکھ داؤد کی امتی بھی نبی میرے کا میلاد کر رہے ہیں۔ ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، پھر آواز آنی چاہیے ازل سے محفل اور اگلا جملہ سن میرے تیرے نبی کی شانیں پچھلی امتوں میں نہ صرف، بہت بڑا جملہ آنے لگا ہے، نہ صرف تیرے میرے نبی کا نام لیا جا رہا تھا
بلکہ پچھلی امتوں میں تیرے میرے نبی کے نام کے وسیلے بھی چل رہے تھے۔ کرو گل کوئی نہیں کرنی، یا قرآن یا حدیث، یا قرآن یا حدیث۔ تے جڑا نہ دوانو مننا نہ مننے تسی آپ کوئی فتوہ کڑ لئیو دے واسطے، میں نہیں کچھ کہوں گا۔ میرے دوست ذرا توجہ فرما، میرا اللہ قرآن مجید قرآن رشید میں پچھلی امتوں کا، اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ لوگو یہ میرے نبی کو اس طرح جانتے تھے، آنے سے پہلے اس طرح جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناؤ، جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کس طرح پہچانتے تھے؟ اے پیپل کلونی لے توڑے بچے سکول گئے انہوں تے 2000 بچہ ہوئے، کدی ایسا بھی ہوئے تسی سکول بچہ لین جاؤ تے واپسی تے بھول کے ایک چپل تو چینج ہو جاتی ہے، کپڑے بھی کئی دفعہ چینج ہو جاتے ہیں، بیگ بھی چینج، ایئرپورٹوں پہ میں نے کئی دفعہ یہ ایسے اپن دیکھیں ہو جاتے ہیں، کڑیاں چینج ہو سکتی ہیں، پر آج تک میں نے یہ نہیں سنا کہ امی گئی سی سکول بچہ لین تے کسے اور دا پھڑ کے لے آئی ہے۔ جیسے کبھی اولاد کے حوالے سے ماں باپ دھوکہ نہیں کھا سکتے، ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارا ہی پتر ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اوے میرے محمد کو آنے سے پہلے میں نے اپنے یار کی شانیں ان کی کتابوں میں اس طرح لکھی ہوئی تھی کہ وہ آنے سے پہلے ہی میرے نبی کو ایسے جانتے تھے کما یعرفون ابناؤہم، اور جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ توجہ سے ہے نا؟ تو وہ ایویں ہوا میں پہچان گئے تھے اگر میرے نبی کی شانیں پچھلے زمانے میں بیان نہیں ہو رہی تھی تو۔ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، ابھی تو میں نے صرف یا قرآن پڑھنے یا حدیث پڑھنی ہے، اور میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے کہا ہے، اور وہ جملہ میں نے کیا کہا ہے کہ نہ صرف تیرے میرے نبی کی نعتیں چل رہی تھی بلکہ وسیلے بھی چل رہے تھے۔ جتنے بھی اہل کتاب تھے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، جب کبھی ان کا مقابلہ ان کی ٹکر مشرکوں سے ہوتی، بت پرستوں سے ہوتی، تو وہ اللہ کی حضور دعا کرتے، اے اللہ کریم تجھے واسطہ آخری نبی کا، تجھے واسطہ آخری نبی کا ہماری فتح نصرت فرما، ہمیں ان مشرکوں کے مقابلے میں فتح عطا فرما۔ میرا رب فرماتا ہے اے قانون من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، میرے تیرے نبی کے نام کے وسیلے دے دے کر رب کہتے فتح مانگتے تھے، کس کے مقابلے میں؟ مشرکوں کے مقابلے میں۔ یا اللہ یہ بت پرست ہیں، تجھے آخری نبی محمد کا وسیلہ ہمیں فتح عطا فرما۔ ادھر تیرے میرے نبی کے نام کی، تیرے میرے نبی کے نام کا وسیلہ رب کے دربار میں پیش کرتے، اللہ اپنے یار کے نام کی خیرات میں انہیں فتح عطا فرما دیتا۔ قرآن حدیث، قرآن اس تو بعد پھر حل کوئی نہیں، موڈ کوئی نہیں، موڈ ہے ہی کوئی نہیں جانے کا۔ آگے دیکھتے جاتے ہیں انشاءاللہ، حدیث حوالہ دے کے عرض کروں گا، جو بھی بات کروں گا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کل سنتے رہنا، سناتے رہنا۔ ہم وہ تو نہیں ہے کہ کیمرے بند کر دے ہو، اور بھائی کیمرے کیوں بند کر دے ہو؟ بندہ جی گل کرے ہی کیوں جی کسی اور دے سننے جوگی نہ ہو؟ ہاں مہربانی کریں یار، 10 اور لگائیں، اور یہ جس کو مرضی دکھائیں، پتہ لگے سنی شان محمد کیسے بیان کرتا ہے۔ پیچھے توجہ فرمانا میرے دوست توجہ فرمانا، میرے تیرے سونے پیارے مدنی آقا
تیرے میرے کریم آقا، تیرے میرے سونے سونے پیارے 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 سونے سونے. اور یہ بھی میں نہیں کہتا، یہ بھی قرآن و حدیث کہتی ہے کہ میرے تیرے نبی جیسا سونا کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں ہے. حضرت سیدہ عائشہ، حضرت سیدہ عائشہ آپ فرماتی ہیں کان عائشہ عن النبی قال رسول اللہ قال جبریل قلبت مشارق الارض ومغاربها. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آیا، جبریل نے آ کر یہ مجھے بات کہی، یا رسول اللہ میں مشرق بھی گھوما ہوں، میں مغرب بھی گھوما ہوں، وَلَمْ أَرَ رَجُلًا أَفْضَلَ مِنْ محمد، میں نے محمد جیسا بندہ کائنات میں کوئی اور دیکھا ہی نہیں ہے. توجہ رکھنا ہے سب. میں نے حضور جیسا کائنات میں دیکھا ہی نہیں ہے، نہ تیرے میرے نبی جیسا کوئی آیا نہ کسی نے دیکھا. اوے آتا کیسے، کوئی اسے دیکھتا کیسے، میرے رب نے ایسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے. اے جڑے ترے چار بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جو نہیں چلیں بیٹھے، تو پھر کہنے والا اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سادوں آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سادوں جہاں میں آپ سادوں جہاں میں آپ سادوں جہاں میں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ گو کے میلاد سے اس شعر کا تعلق نہیں، لیکن میرا بہت پسندیدہ شعر ہے. جب کہاں قبر میں سرکار میں یہ میرا ہے، تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں. تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں. آپ سادوں جہاں میرے تیرے نبی کے نام کے وسیلے چل رہے ہیں. اب ذرا سن ایک بادشاہ ہے، میرے نبی کی آمد سے 3000 سال پہلے کی بات کرنے لگا. جیسا گل سمجھ آوے، مذہبی آوے اور رسپانس نہ دے تو اس واسطے ایڈوانس 100 بارہ انہاں لے لا. جتے حق بندا ہوئے مسلمان دا سبحان اللہ کرنے تو پھر اس واسطے بندے نہیں پڑھ سکتے، اور کی ہو نہ پڑھے. 3000 سال پہلے میرے نبی کی آمد سے ایک بادشاہ گزرا، نام تبہ ہمیری.
नाम तुब्बा हिमयरी। ये सा बादशाह के बड़ा इल्म दोस्त बंदा था, उलमा की कदर करने वाला। हर वक्त इसकी मईयत में 400 उलमा होते और इसकी फौज के फ्रंट पे भी उलमा ही होते। जब कभी इसने कोई फैसला करना होता उलमा की मजलिस बुलाता, पर लग रहा है उस वेले दे उलमा अज दे तरह दे नहीं होने लगे। गल करनी पैंदी अज ते 15 बंदे इकट्ठे नहीं होते तो 400 पैड़ी पाई रखनी। बहरहाल चलो कितने 400 उलमा 400 उलमा 400 उलमा। हर वक्त मशवरा ये उनसे तलब करता, उलमा जो मशवरा देते उस पे अमल करता। इसने जंग का ये तरीका रखा हुआ था, जैसे ही मैदान जंग में उतरता सबसे पहले उलमा आते, हाथ में तो रात पकड़ते, हाथ में तो रात पकड़ते, तो रात पकड़ के फिर दुआ करते, या अल्लाह या अल्लाह तुझे उस नबी का वसीला जिसके तज़किरे तूने इस तो रात में किए। लिहाजा तमाम मुर्रिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं, तुब्बा पूरी जिंदगी में कोई जंग नहीं आ रहा। वो हुक्मरान कभी भी नहीं हारते, वो हुक्मरान कभी जलील नहीं होते जो अपने ताल्लुक उलमाए हक से रखते हैं। एक दफा जंग के लिए ये एक मुल्क में गया, जंग से वापसी पर तवज्जो रे वादी कनात में पहुंचा। ये वादी कनात ये वो जगह है जहां आज मेरे नबी का मदीना है। वादी कनात में पहुंचा, उधर इसने पड़ाव किया। उलमा इसके पास आए, कहने लगे बादशाह जी हम आपसे गुजारिश करते हैं। बोला बोलो क्या कहते हो? कहने लगे हाकिम वक्त आप जिस वादी में हो हमने इधर से जाना नहीं है। कहने लगा भाई तुमने कभी मेरे आगे बात नहीं की, हर वक्त मेरी इताअत की है, ये वजह क्या है कि तुम यहाँ रहने पे डट गए हो? कहने लगे बादशाह और जिस आखिरी नबी का जिक्र हमारी किताब में है, हमारी किताब में उसकी आमद वाले शहर का तज़किरा भी है, और जिस वादी में हिजरत करके उसने आना है वो यही वादी है। हम चाहते हैं कि हम इसी जगह पर रुक कर आखिरी नबी का इंतजार करें। तो बाने कहा चलो ठीक है, तुम नहीं जाते तो मैं क्यों जाऊं, तुम नहीं जाते तो मैं क्यों जाऊं। तवज्जो रखना, तुम नहीं जाते तो मैं क्यों जाऊं। अल्लाहू अकबर। ये तुब्बा इसने ऑर्डर दे दिया इस जगह पे शहर बसा दिया जाए। हज़रात किरामी शहर बस गया, और ये जो मदीने के अंदर लोग थे ये उनकी 400 उलमा की औलाद। बड़े प्यार और तवज्जो से इंशाल्लाह आपने मेरी बात को सुनने और मजा आएगा आपको। तुब्बा ने भी अपने लिए महल बनवाया, देवड़ी नमा मकान बनाया, उसकी 2 मंजिलें रखी। एक मंजिल की खिड़की, ऊपर वाली मंजिल की खिड़की उधर खोली जिधर से मक्के का रास्ता आता था। बड़े प्यार से आपने सुनना है, और इंशाल्लाह मैंने अर्ज किया ना कि आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। जिंदगी गुजर गई इस तुब्बा की, अब वक्त विसाल आया। इसने एक खत लिखवाया, उस खत में मेरे नबी को मुखातब किया, या रसूल अल्लाह
میں نے آپ کا بڑا انتظار کیا، حضور میں آپ کی راہیں تکتا رہا، میں آپ کے نام سے اپنے دل کو سکون دیتا رہا، میں آپ کی محبت میں روتا رہا، لیکن افسوس مجھے آپ کا زمانہ نہ مل سکا۔ اس نے بڑا طویل خط لکھا، اس نے وصیت کی کہ میرا یہ خط نسل در نسل منتقل ہوتا رہے، یہاں تک کہ محمد نبی جب اس شہر میں آئے میرا یہ خط انہیں پہنچ جائے۔ لیکن میرے دوست، اس نے جہاں جو میرے نبی کی نعت لکھی، جی بسم اللہ، اس نے جو میرے تیرے نبی کی نعت لکھی، اس نعت کو سن اور پھر ذرا خوش ہو جا کہ تیرے میرے نبی کی شانیں کتنی بڑی ہیں۔ اب یہ کہتا کیا ہے؟ یہ کہتا، کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ بولیے تو میری، اب یہ کہتا کیا ہے؟ میرے تیرے نبی کی نعت لکھتے ہوئے کہتا ہے شہدت علی احمد انہو نبی من اللہ باری سمی۔ یہ اس نے نعت لکھی میرے نبی کی، شہدت علی احمد انہو نبی من اللہ باری سمی۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو احمد نبی ہیں وہ اللہ جو کائنات بنانے والا ہے اس کے پیارے نبی ہیں۔ بڑی پیاری بات آگے آ رہی ہے، اس کو سننا ہے۔ وَلَوْ مُدَّ عُمْرِي لَا عُمْرِگی لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَإِبْنِ أَمِّي۔ اے جڑی گل ہے، اے تڑپ جانے والی گل ہے، کہتا ہے لو مد عمری لا عمری، اگر میری عمر اتنی لمبی ہو جاتی، میں ان کا زمانہ پا لیتا تو میں ان کا بھی وزیر ہوتا، میں ان کا بھی نوکر ہوتا، ان کے چچے کے بیٹے کا بھی نوکر بن جاتا۔ توجہ ہے جی؟ میں ان کا بھی نوکر ہوتا، ان کے چچے کے پتر کا بھی نوکر ہو جاتا۔ وَجَاهَدْتُ بِالسَّيْفِ أَعْدَاءَهُ وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ هِمٍ۔ میں اگر ان کا زمانہ پاتا، ان کا سپاہی بن کر ان کے آگے تلوار پکڑ کے جو بھی مشکل، جو بھی پریشانی ان کی طرف بڑھتی، میں اپنا سینہ آگے کر لیتا، تلوار آتی میں سہتا، تیر آتا میں سہتا، جو بھی مشکل آتی میں ان کی طرف نہ بڑھنے دیتا اور میں خود مشکلیں سہتا رہتا۔ لیکن میرے دوست جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ 3000 سال پہلے میرا نبی آیا نہیں، یہ نبی کی نعتیں ہو رہی ہیں۔ چونکہ میرا مزاج پنجتنی ہے، میں پنجتنی بندہ ہوں، میں علی مولا کا نوکر ہوں، اور شاید اسی وجہ سے بہت ساروں کو تکلیف ہے، تو جہاں درد اٹھتا ہے ہم وہاں مزید پٹرول ڈالتے ہیں۔ میرے دوست توجہ فرمانا ہے، یہ طب حمیری یہ 3000 سال پہلے، چلو میرے نبی کا تو ذکر موجود ہے، یہ ابن امی کون ہے؟ یہ چچے کا پتر کون ہے؟ پتا چلا یہ چچے کا پتر علی ہے۔ تیرا میرا نبی اعلان نبوت بھی نہیں کیا، ان کے آنے سے ہزاروں سال پہلے نبی کے نعرے بھی لگ رہے گئے، علی کے نعرے بھی لگ رہے ہیں۔ ازل سے محفل میرے نبی کی، ازل سے محفل میرے نبی کی، سجی ہوئی گئے سجی رہے گی، ازل سے محفل میرے نبی کی، ازل سے محفل۔
یہ ہمیں کہہ رہے ہیں تسی 1400 سال پیچھے دسو ابو بکر نے کتنی محفلیں کی، عمر نے، حضرت جڑے نبی پہ محفلیں کر دیں انہوں نے تعداد کوئی پتہ نہیں۔ یہ بھی تو لوگوں کو بتاؤ کہ نعت علی کامل بریلویاں شروع نہیں کی تو آیا۔ پچھلی امتوں میں بھی میرے نبی کے ثنا خان گزرے ہیں۔ ابھی تو یار ابھی میرا موڈ بنا ہے، ابھی اگر میں اسی پہ رہوں نا تو پھر میں نے آپ کو چلیں نیکسٹ انشاءاللہ صحیح، بلکہ کل بھی میرا یہیں کہیں پروگرام ہے ٹیری اسناباد بازار میں کل ہے، کل وہاں دیکھیں گے اگر مزاج آیا نا طبیعت اگر وہاں میری بن گئی، کچھ لوگوں نے ذوق دے دیا، ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑا ذوق دیا آپ نے، تو انشاءاللہ میں کل وہاں پہ خیال ہے، ویسے وعدہ نہیں ہے، دیکھوں گا یہ ہو گیا یہ کوئی اور ہو گیا، میں نے آپ کو بتانی ہے کہ تاریخ نعت کیا ہے۔ میں آپ کو تاریخ میں سے ایسے ایسے نعت خان بتاؤں گا کہ آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ میرے نبی کے نعت خانوں کی لسٹ کب سے شروع ہو رہی ہے۔ لیکن چونکہ میرا آج عنوان تورات اور انجیل والا ہے، یعنی پچھلی امتوں میں بھی ہے، تو میں نے آیت جو پڑھی ہے میں بھولا نہیں ہوں بھائی، میں نے آیت جو پڑھی ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہوئی ہے، میں انشاءاللہ اس کے ذیل اور ضمن میں رہ کر میں نے تھوڑی سی گزارشات آپ کے سامنے اور چند منٹ پیش کرنی ہے، اور میں نے اجازت چاہ لینی ہے آپ سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی کی شانیں، اچھا چلو یار ایک واقعہ یاد آ گیا، چلو ہاں بلکہ میرے پاس لکھا ہوا بھی ہے، یاد بھی ہے، لکھا ہوا بھی ہے، اور بھی اچھا ہو گیا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر بیان کیا ہے، آپ مزہ آئے گا آپ کو کہ میرے نبی کا نام بھی چل رہا تھا اور میرا نبی خیرات بھی، میرے نبی کے نام کی خیرات بھی پچھلی صدیوں میں بھی میرا اللہ بانٹ رہا تھا۔ تو آئیے ذرا سنیے، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ یہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ صنعاء، آپ میں سے اگر کسی کے پاس وہ بابا گوگل پکڑا ہوا ہے نا، تو آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مولوی سچ پانا پیا کہ کوڑ پیا مارنا ہے، ٹھیک خروش۔ جن لوگوں نے وہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوئے مکتبہ شاملہ، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ایک منٹ جو ٹھاک پتہ چلنا ہے مولوی نہیں کتوں پہ بولنے ہیں، تب کو میں اپنی کمزوری آپ پہ دسنا ہے، لیکن مجھے مسئلہ کوئی نہیں، اس لیے میں تو بات ہی وہ کرتا ہوں جس کو 10 دفعہ پڑھ کے آتا ہے، مسئلہ کسی اور کے لیے ہو۔ تو میں بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ ایزی رہے نا، کہ یہ علم کوئی مولویوں کی گھر کی چیز ہے کہ بھئی ان تک رہے، بھئی آپ لوگ خود بھی پڑھو، خود تحقیق کرو، کوئی پرابلم نہیں ہے، عربی لکھنی آپ کو آتی ہے بھی، یہاں پر مکتبہ شاملہ ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں یہ سرچ کرو جو میں کر رہا ہوں، صنعاء، مقام صنعاء، آثار قدیمہ صنعاء کے ہیں۔ تو حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان قبرا حفر بالصنعاء، یہ مدینہ شریف کے باہر ایک بستی تھی، یہ جہاں آج وہ ہے نا جس کو مقام وداع وغیرہ بولتے ہیں، یہ جو باہر کے علاقے تقریباً 8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو کہتے ہیں یہ جو صنعاء ہے نا اس جگہ کو کھودا گیا، تو فوجد فی امراتان، وہاں ایک قبر نکلی، اے پیاریو پاپیو ذرا غور نہ سننا جے، وہاں سے ایک قبر نکلی، ماما لون من فضہ مکتوبن بالذات، اس قبر میں 2 عورتیں تھیں، ان کی لاشیں تھیں، 2 کڑیوں کی لاشیں، اور خدایو بندے غور نہ سنے ہو، 2 عورتوں کی لاشیں نکلی، ان کے ساتھ ایک چاندی کی تختی نکلی، اس پہ سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا کہ یہ 2 میری پیاری بیٹیاں ہیں، ہما ماتان تشہدان اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ 2 میری بیٹیاں ہیں، یہ دونوں کلمہ پڑھتے ہوئے مری ہیں، بڑے توجہ سے سننا ہے، دونوں کلمہ پڑھتے ہوئے مری ہیں، میں ان کو دفن کر رہا ہوں، نیچے مور لگی ہوئی تھی طبہ حمیری۔ نہیں یار اتنی بڑی بات ہوئی ہے، اور آپ لوگ جناب یہ نیچے مور کون سی لگی ہوئی تھی؟ طبہ حمیری۔ آپ ذرا توجہ کرنا، جو جملہ میں بولنے لگا اس کو سمجھنا۔ طبہ حمیری میرے نبی کے 3000 سال پہلے آیا،
اب یہ جو کھدائی ہوئی تو یہ سرکار کے 1000 سال بعد میں ہوئی. کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ 4000 سال ہو گئے. لیکن قبر کھلی تو کڑیاں نکلیاں. اس کا مطلب ہے 4000 سال تک ان کی لاشیں خراب نہیں ہوئی. 4000 سال تک ان کی لاشیں خراب نہیں ہوئی. تو پھر مجھے کہنے دینا وجہ کیا تھی؟ نیچے لکھا ہوا تھا یہ دونوں کلمہ محمد کا پڑھتے ہوئے مری ہیں. اور اگر پچھلی امتوں کے اندر کوئی میرے نبی سے پیار کرنے والا ہو اور قبر کی مٹی اس سے حیا کرتی ہے تو جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا غلام ہو قبر کی مٹی اس سے کتنا حیا کرتی ہے. اس لیے پیر نصیر الدین نصیر کی روح تڑپتی تھی. اس لیے میرے پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ نہیں عریش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے. نہیں عریش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے. تے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. بلکہ میں اس کو اوریجنل ٹیون پہ پڑھ دیتا ہوں چونکہ میں تو اپنی طرز پہ جا رہا تھا نا. تو میں پڑھ رہا ہوں کہ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے. تے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. تیرا نام صبح و شام چل ہر آن چل رہا ہر گام چل رہا ہے. تے خاک بھی لحد میں تیرا نام. پیار سے محبت سے نام لے لیں. جڑی گل بندے سکھی ہوئے اس سے نہ شروع ہو جائے کرو بس. ٹھیک ہے. ہمارے لیے سارے بزرگ حق ہیں, سارے بزرگ نیک ہیں, سارے بزرگ زندہ باد ہیں. ہم سب کو سلام کرتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ. تے کل فتنہ نہ پائے کچھ میرے استے جی قریشیراں پیر نصیر انہوں نے نعرہ لانے تو ڈکی چھوڑیا. ہاں چونکہ اور گل کوئی نہ تھا فتنے تے ایک دم پہ جانے نا. ہاں میرے نزدیک سارے تے جے نعرہ لاوے نا بندہ تو پھر بابا جی کا نعرہ پہلے لاؤ نا یار. ہاں پھر حق مہر علی کا نعرہ میں کہتا ہوں. اللہ اکبر. اور یہ بات بھی پکی ہے کہ جو نبی کے ثنا خان ہوتے ہیں نا اللہ ان کے ناموں کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. ان کے ناموں کو میرا اللہ ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. اور بڑا پیارا جملہ مجھے لگا ایک بندے کو کہنے لگا جی نصیر الدین نصیر کے ساتھ دنیا نے بڑے گڑبڑ کیے لیکن رب تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ ہر بیٹھک وچ نصیر الدین بڑے ہویا ہے. نہیں گل سمجھ آئی؟ ہاں جتھے بہ کے نعت پڑھ سو نصیر تو وچ آئے گا. جس مسجد میں نعت پڑھو گے نصیر تو بیچ میں آئے گا. ہاں اور یہ فقط سبب اس چیز کا ہے کہ سید نصیر الدین نصیر نے ساری زندگی ڈنکے کی چوٹ پہ آل نبی کی شانوں کو بیان کیا ہے بغیر کسی لومہ لائم کے, بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی جھجک کے, کھل ڈل کے نبی کی آل کی شانوں کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا ہے. اور الحمدللہ ہمارا بھی ایمان ہے جڑی زندگی لکھی ہے وہ تے پوری ہوئے گی. جڑی بارے بارے جڑی کسی اندر ہے وہ جو لکھی ہے وہ ہوگی. تو بندہ پھر کیڑ کر کے ہنجنج کر کے پھر سیدھا سیدھا کیوں نہ زندگی گزارے یارا. تو میرے دوستو توجہ فرمانا, میرے سنے مدنی آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پچھلی امتوں میں بھی موجود ہیں. آؤ ذرا میرے دوستوں, میرے نبی کی شان میرے رب قدیر نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. میرا رب فرماتا ہے یا ایوہ النبی
اے میری غیب کی خبریں دینے والے محبوب تسی کیا کر دے ہو کم کیا کر دے ہو تسی کیا کر دے ہو مسجد وچ امام صاحب نماز پڑھا لیندے ہو تسی کیا کر دے ہو نقیب صاحب تسی نقابت کر لیندے ہو تسی کون ہو اسی خطیب صاحب تسی تقریر کر لیندے ہو تے تساں میں نے میرا مذاق اڑانا شروع کرنا ہے مولوی جی گل دیکھ سوچ کے کرو ادھر کہندے ہو خطیب صاحب تے پھر پوچھدے ہو تقریر کر لیندے ہو خطیب تو ہوتا ہی وہ ہے جو تقریر کرے امام ہوتا ہی وہ ہے جو نمازیں پڑھائے نقیب ہوتا ہی وہ ہے جو نقابت کرے تو میری جان ذرا عقل ہوش خرد اس کا ذرا ساتھ لینا چاہیے یا ایوہ النبیو اے میرے نبی تے سوال پوچھیا جاندہ ہے کہ جناب نبی غیب جانتا ہے اور بندے دے پترہ نبی ہوندہ کون ہے نبی کہندے ہی اسنوں نے جڑا غیب دیاں خبرات ہے ایک بار پھر مارو قریشی بیٹھا ہوئے